السلام علیکم، میں ہوں سلوہ سنین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 7 پاکستان۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات چودھری شبیر سے ہمارے بیورو چیف ندیم صدیقی ملک کی اور خصوصی طور پر بلوچستان کی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں، جس کا دوسرا پارٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ الیکشن کمپین کے دوران ان پر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 300-400 دیگر جانوں کے ساتھ ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی پر بھی اسی طرح بم بلاسٹ ہوا کلات میں ایک فٹ بال میچ کے دوران، وہ اس میں شہید ہوئے۔ تو ٹیلنٹڈ لڑکا ہے، اس میں ان کی کوئی رشتہ داری انوار اللہ کھاکڑ صاحب کے ساتھ نہیں، وہ پٹھان قبیلے سے ہیں اور یہ رحسانی سے، اور ٹیلنٹڈ ہیں، اچھا کام کرنا جانتے ہیں، فٹ بالر ہیں، اور انشاءاللہ ایک اچھی شبیر صاحب، آپ سے سب سوال یہ ہے، یقیناً آپ اس وقت باب پارٹی میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، یقیناً اس کے مرکزی اطلاعات سیکرٹری ہیں، تو اس حوالے سے مزید کیا پلان ہے بلوچستان میں؟ اور بلوچستان ایک معدنیات کے حوالے سے بڑا دنیا بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنا تعارف بھی کرائیے گا ساتھ ساتھ کہ آپ نے کن کن جگہ پر اور اس سے پہلے کون کون سی پارٹیوں میں شریک رہے؟ کہ میں اس سے پہلے مسلم لیگ نون میں رہا، وہاں میں صوبائی صدر رہا مسلم لیگ یوتھ ونگ بلوچستان کا، اور تقریباً 2002 تک بلکہ میں اس عہدے پر کام کرتا رہا میاں صاحب کے ساتھ۔ اور میاں صاحب جب یہاں سے باہر گئے، جب ان معاملات پہ مشرف کو کے بعد وہ جب باہر چلے گئے، تو اس وقت پھر ہمارا جو پورا گروپ تھا، کیونکہ ہمارے یہاں ہم ایک پورے ایک گروپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، اس میں مکسی ہیں، جمالی ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، جعفر مندوخیل ہیں، جام صاحب ہیں، ان کی قیادت ہی میں نے سیاست شروع کی تھی، اور انہی کے ساتھ اپنے سیاسی سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے مسلم لیگ کاف کی بنیاد رکھی تو ان کے ساتھ ہی ہم مسلم لیگ کاف میں چلے گئے، وہاں پھر یوتھ کا پریزیڈنٹ رہا، پھر ایڈیشنل سیکرٹری جنرل رہا وہاں، پھر میں 2016 میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا، لیکن وہاں میں زیادہ عرصہ نہیں گزار سکا، وہاں بھی میں سیکرٹری اطلاعات تھا ان کا صوبائی۔ تو اسی دوران ہماری جو قیادت تھی، یہ میرے استاد بھی کہہ سکتے ہیں ان کو اور سیاسی پیر بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں بلوچستان کی اپنی پارٹی بنائیں گے تاکہ ہم اپنے فیصلے یہاں خود کر سکیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی پارٹیاں رہی ہیں ہمیں وفاق کی طرف اپنے مطالبات بھی لے کے جانے پڑتے تھے، اور فیصلے بھی انہی کے ماننے پڑتے تھے، وہ جو بھی کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ بلوچستان کے فیصلے ہم بلوچستان میں کریں، اور تاکہ اپنے پراپر حق کو بھی ہم اچیو کر سکیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ پارٹی کا بنیاد رکھی گئی تو ان بنیادی کارکنوں میں بھی میں شامل ہوا، اور میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو ہے باب پارٹی کو جوائن کیا۔ جہاں تک بات ہے بلوچستان کے مسائل کی یا وسائل کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا یہ صوبہ جو ہے یہ معدنیاتی وسائل سے مالا مال ہے، اور اگر اس پر بہتر طور پہ توجہ دی جائے تو یہ نہ صرف اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، اپنی عوام کو فیڈنگ کر سکتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورے پاکستان کو بھی بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن بات ہے اس کو سمجھنے کی، اور اس کی عوام کو اور ساتھ لے کے چلنے کی، اور اس پہ خصوصی توجہ دینے کی۔ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی کوئی بہتر توجہ نہیں دی، ہر آدمی جو بھی آیا وزیر اعظم، اس نے اپنے صوبے کا زیادہ خیال رکھا، اپنے معاملات کو دیکھا، اور بلوچستان کی پسماندگی کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ ابھی ایک موقع ملا ہے کہ باب پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، اور ایک مڈل کلاس سے ان کا تعلق رہا ہے، اور بلوچستان کے مسائل کو بڑا بخوبی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اور بہتر طریقے سے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ شبیر صاحب سے بات یہ بھی کریں گے، یقیناً جو مصنوعی نعرے لگانے والے جو لوگ ہیں، یقیناً ملک میں 75-76 سالوں سے جو یقیناً نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، کھوکھلے نعرے، اور کہتے کچھ اور ہیں الیکشن کے وقت ووٹ لینے کی خاطر، اور اس کے بعد جو ہے جب ووٹ لینے کے بعد جو ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں، بلکہ اپنے حلقوں میں آیا بھی نہیں کرتے۔ تو سر کیا کہیں گے موجودہ جو آنے والے الیکشن ہوں گے، اس میں جس لوگ منتخب کریں، کیسے لوگوں کو منتخب کریں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی کارکردگی دیکھی جائے، اور عوام الناس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو اب یہ جذباتی پن سے نکلنا پڑے گا۔ یہ جو ہم کبھی روٹی کپڑا مکان کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی ہم جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہاں بھاگتے ہیں، ان نعروں سے اب اس قوم کو نکلنا پڑے گا۔ ہمیں اگر ووٹ دینا ہے تو پارٹی منشور کو مد نظر رکھ کے دینا ہوگا، اور اس کی پارٹی کی قیادت کے ویژن کو دیکھنا ہوگا
کہ آیا اس پارٹی قیادت کے پاس جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں، قوم کو جو درپیش ہیں اس وقت، جو کرائسس چل رہے ہیں معاشی، سیاسی اور سفارتی، آیا ان کی قیادت کے پاس کوئی ایسا روڈ میپ ہے کہ جس سے وہ اس قوم کو آئندہ آنے والے چند سالوں میں نکال سکے؟ تو میں سمجھتا ہوں میری تو پوری قوم سے یہ اپیل ہوگی کہ منشور کو اور قیادت کے ویژن کو مد نظر رکھ کے ووٹ دیں، جذباتیت سے نکلیں ابھی۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔